اگر کوئی بندہ کسی کو دنیا کے اندر کسی کو ہاتھ سے بنایا، بت پرستی کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو جسے تم ہاتھ سے بنا رکھے ہو اور میں جو تمہیں بنایا ہوں، میں تمہیں نظر تو نہیں آتا، لیکن خدا وہی ہے جو بن دیکھے ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے۔ نظر آنے والی چیز خدا کی ذات نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ خدا وہ ہوتا ہے جو کسی میں محدود نہیں ہوتا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں جو ہے اس چیئر پر بیٹھا ہوں، میں یہاں محتاج، یہاں میں جو ہے محدود ہو گیا، اتنی چیئر کے اندر میں بیٹھ سکتا ہوں۔ یہ خدا کی صفات نہیں ہے۔ خدا وراء الورا ہے، جس کی کوئی قابل نہیں کر سکتا۔ اللہ آنکھوں سے پاک ہے، کان سے پاک ہے، ہر چیز سے اللہ پاک ہے۔ یعنی کہ اللہ دیکھتے تو ہے، لیکن کس طرح وہ اللہ دیکھتا ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ سنتا تو ہے، لیکن کیسے سنتا ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ کیسا جانتا ہمیں معلوم نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے جیسے انسان کو 2 آنکھ ہے ویسے اللہ کو بھی 2 آنکھ ہے، تو پھر تو یہ چیز جو ہے شرک ہے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، بھلا جو پیدا کرے برابر ہے اس کے جو کچھ نہ پیدا کرے، کیا تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ افلا تذکرون، کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ جو ایک مکھی نہیں اڑا سکتا وہ خدا بن سکتا ہے۔ جو اپنے سامنے رکھی ہوئی چیز پر مکھی بیٹھ جائے تو اٹھا کر وہ اس مکھی کو نہیں بھگا سکتا، وہ وہاں سے ہٹا نہیں سکتا۔ کھانا اگر رکھا جائے سڑ جائے گا لیکن کھا نہیں سکتا وہ۔ اگر کسی اوپر اس پر کوئی حالت آ جائے تو وہ اس حالت کو درست نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے بتایا کہ آئیے ہم جو ہے ایک جگہ جائیں گے میلے میں، وہاں ہمیں خوشی ہوگی، وہاں موز و مستی کریں گے، پھر ہم جو ہے آ جائیں گے اپنے علاقے میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کے زمانے میں بھی نبی جو تھے وہ بہت بت پرستی کے مخالف تھے۔ انہوں نے سارے بت کو توڑ دیا اور ایک بت کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھما دی، جسے ستور بھی کہتے ہیں۔ اب انہوں نے آ کر پوچھا کہ بھئی ہمارے خدا کے جو ہے ایک آنکھ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، یہ کس نے توڑا؟ تو سب کو شک آیا کہ ابراہیم ہی تو ہے جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا خدا نہیں بلکہ ایک خدا کی تم عبادت کرو۔ تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑے، پوچھا کہ ابراہیم سچ سچ بتاؤ کہ ہمارے خداؤں کے ہاتھ اور پیر، کسی کا ناک ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، سب ٹوٹے ہوئے ہیں، بتاؤ کس نے توڑا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے وہی تو مجرم ہوگا، جس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے وہی تو مجرم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا مطلب؟ بھئی جس کا تمہارا خداؤں کا خدا بیٹھا ہوا ہے اسی تو پوچھ لو تم۔ تو پھر لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جو خدا اپنے اوپر حالات پر آنے پر اس کو دور نہیں کر سکتا تم اسے خدا بنا بیٹھے ہو۔ اللہ ہمیں یہی بات کی تعلیم دے رہے، کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں میں، میری زمین پر تم رہتے ہو، میرے زمین پر رہتے ہو، میرے آسمان کے نیچے رہتے ہو، اور تم دوسرے کو خدا مانتے ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اللہ ہم سے یہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سلطنت، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو چاہتا ہے اللہ کر سکتا ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان اللہ چاہے تو زمین کو الٹا بھی کر سکتا ہے، آسمان کو نیچے لا سکتا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک قوم پر اللہ نے حالات پر ان پر عذاب کو نازل کیا کہ زمین کو نیچے سے لے گئے، اوپر حضرت جبرائیل اٹھائے اور وہیں سے پلٹا دیا۔ یہ اللہ کی ذات ہے، یہ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے کہتے ہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس نے ہر چیز بنائی، وہ سب باتوں سے واقف ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، انسان کے ہر چیز سے خدا وہ ہے جو پانی سے انسان کو بنایا ہے، ناک پاک قطرے سے اللہ نے انسان کو اتنا معزز بنایا، اتنا خوبصورت بنایا جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ کے کہتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ھو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ کہتے ہیں یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، اور ہر چیز پر وہ اللہ تعالیٰ جو قادر ہے، جو چاہتا وہ اللہ کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ہمیں پھر کہتے ہیں الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق،
کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان اور زمین جیسے چاہا اللہ نے پیدا کیا، جیسا چاہا اللہ نے پیدا کیا؟ اور اللہ آگے ہمیں پھر یہ کہتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اللہ ہم سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں کہتے ہیں بھلا کس نے بنایا آسمان اور زمین کو اور اتار دیا تمہارے آسمان سے پانی اور ہم نے اگایا اس سے رونق والے باغ۔ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور زمین پر ہم نے ڈالا اور وہاں سے ہم نے تمہیں کھانے کے لیے غذا بنائے، رقم رقم کے ہم نے تمہیں باغات بنائے، ہر چیز ہم نے تمہارے لیے بنائے۔ اور اللہ آگے کہتے ہیں تمہارے بس میں تھا کہ تم اس کو درخت اگا سکتے ہو؟ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا تمہارے ہاتھوں میں۔ اور اللہ یہ بھی کہتے ہیں آسمان سے جو قطرہ زمین پر نیچے گرتا ہے اس قطرے کے اندر بھی درختوں کو اگانے کی صلاحیت نہیں جب تک کہ میرا حکم نہ ہو۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میاں بیوی کا جب ملاقات ہوتی ہے تو اس وقت ہر قطرے سے بچہ پیدا ہونا ضروری نہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے 10 سال 20 سال شادی ہو گئی لیکن بچے نہیں ہو رہے، جبکہ دوسرا بندہ وہی شادی کیا بچے ہو گئے۔ قطرہ وہی ہے، جو قطرہ اللہ جو انسان کو اس کو دیا وہی قطرہ ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں جس قطرے کے اندر ہم نے طاقت رکھی جب تک میرا حکم نہ ہو اس قطرے سے کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ آسمان سے پانی تو گر رہا ہے لیکن اس آسمان کے پانی سے اس کے اندر اگانے کی صلاحیت، اس سے لوگوں کو نفع پہنچانے کی صلاحیت اگر کسی کے اندر ہے وہ میرے ذات کے اندر ہے، وہ میں چاہتا تو کر سکتا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان آیتوں کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہے اسلام کسی بھی مخلوق کی ہمیں عبادت کی تعلیم نہیں دیتا۔ اللہ یہ کہتے ہیں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے دنیا کا کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو، چاہے نبی کیوں نہ ہو، ہمیں اس کی بھی عبادت کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔